ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی آج درس تفسیر قرآن کی 25ویں نشست ہے۔ رب کائنات کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ اس کے کلام کے معانی و مفاہیم سنا اور سمجھا جا رہا ہے۔ پچھلی نشست میں سورۃ الانشراح کی تفسیر ہوئی تھی، اور آج جس سورت کی تفسیر شروع ہو رہی ہے اس کا نام سورۃ النبا ہے، جو 30ویں پارے کی سب سے پہلی سورت ہے۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔
اور اس میں اس سورہ میں 2 رکوع، 40 یا 41 آیتیں ہیں اس سورہ میں، اور اس میں تقریباً 173 کلمات ہیں اور 970 حروف ہیں۔ اور یہ سورت بھی اسلام کے ابتدائی دور میں ہی نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کا موضوع و مضمون قیامت اور آخرت کا اثبات ہے۔ قیامت اور آخرت کا اثبات ہے، یعنی قیامت اور آخرت کا ثبوت ہے اس صورت میں، اور اس کو ماننے اور نہ ماننے کے نتائج سے لوگوں کو باخبر کرنا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اس صورت کا موضوع کیا ہے؟ قیامت اور آخرت کا اثبات۔ قیامت قائم ہوگی، آخرت میں اچھے عمل کرنے والے کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، برے عمل کرنے والے کو بھی اس کو سزا دی جائے گی، اس کا ثبوت ہے۔ مضمون الگ الگ انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے ہیں اس کے انجام کیا ہوں گے، اور جو لوگ مانتے ہیں قیامت کو انہیں کیا انعام دیا جائے گا جن کا ایمان پختہ ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ میں تبلیغ اسلام کا آغاز فرمایا، تبلیغ اسلام کا آغاز فرمایا تو اس کی بنیادی 3 چیزیں تھیں۔ کتنی چیزیں تھیں؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1 یہ تھا کہ اللہ کو ایک مانو اور اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 1 بنیاد۔ نمبر 2 کیا تھا؟ میں جو تمہارے سامنے کھڑا ہوں، مجھے تم اللہ کا رسول مانو۔ یہ نمبر 2 تھا۔ اب جو ایمان کی بنیادی چیزیں، اللہ کو ایک مانو اور رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانو، اس کی پوری وضاحت پہلے کلمے میں بھی ہے اور دوسرے کلمے میں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کلمے کا جو پہلا جز ہے، وہ اس پہلے جز میں بندہ خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، اور اس کلمے کے دوسرے جز میں رسول اللہ کی رسالت کا اعلان کرتا ہے، اور پھر دوسرے کلمے میں اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی اپنی امت کو کہ اپنے معبود کی وحدانیت کا اعلان اس انداز میں کرو کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے میرے مولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں،
اے میرے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر یہ پیشانی جھکنے کی جگہ ہے تو صرف تیری بارگاہ ہے، تیری بارگاہ کے علاوہ یہ پیشانی کی جھکنے کی جگہ نہیں ہے۔ اے مولا ہم تجھی کو معبود مانتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اور دوسرے جز میں کیا آیا؟ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ تعلیم دیا اللہ کے رسول نے کہ دوسرے کلمے میں اس طرح اپنے معبود سے کہو۔ اس کلمے کے بھی پہلے جز میں دیکھیں آپ، غور کریں، شہادت کا اعلان خدا کی وحدانیت کے طور پر کیا جا رہا ہے اور رسول اللہ کی رسالت کے طور پر کیا جا رہا ہے، لیکن تیسرا کوئی بیان نہیں ہے اس میں۔ تیسرا کوئی بیان ہے؟ نہیں ہے۔ تیسرے کلمے کی بھی تعلیم اللہ کے رسول نے دی اور کہا سنو مسلمانوں، اپنے معبود کی کبریائی بیان کرو، اپنی معبود کی پاکی بیان کرو، کہو اپنے معبود کے بارے میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پاکی ہے تو اللہ ہی کے لیے ہے، اور ایک دوسرے کی ہم تعریف کرتے ہیں، در حقیقت اس بندے کو تعریف کے قابل بنایا ہی ہے وہ اللہ۔ اللہ ہی نے اس کو تعریف کے قابل بنایا ہے تو ہی ایک بندہ دوسرے بندے کی تعریف کرتا ہے۔ اگر اللہ اس کو تعریف کے قابل نہ بناتا تو کوئی بندہ کسی بندے کی تعریف نہ کرتا۔ تو اصل تعریف کا مستحق کون ہے؟ پروردگار عالم، سبحان اللہ والحمد للہ۔ اور اے میرے امتیوں، اتنا کہہ چکے تو پھر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرو۔ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی امتی کو پھر تعلیم دی، اگر تم نے اپنی زبان سے خدا کی وحدانیت کا اعلان کر دیا ہے تو اب خدا کی کبریائی کا اعلان کرو اور کہو کہ واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پہلے جز میں پاکی بیان کی گئی، دوسرے جز میں تعریف بیان کیا گیا، اور تیسرے جز میں خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا گیا، اور چوتھے جز میں اللہ کی کبریائی بیان کی گئی، اور اس کے بعد پانچویں جز میں کہا جا رہا ہے اے میرے امتیوں، خدا کے بارے میں یہ بھی ایمان رکھو اور یہ بھی کہو وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ گناہوں سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی قوت صرف تیری ہی بارگاہ سے ہے۔ اگر ہم گناہ سے بچ رہے ہیں میرے مولا تو بغیر تیری توفیق کے عطا کے ہم نہیں بچ سکتے، اور جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں یا صبح شام جو نیکی کے تصورات ہمارے فکروں میں آ رہے ہیں وہ بغیر تیری عطا کے نہیں آ سکتی، لیکن نہیں الا باللہ العلی العظیم، تیری ذات وہ ہے جو بڑی بزرگی والا ہے۔ تو پتہ کیا چلا اس کلمے میں بھی پہلے جز میں کیا ہے؟ اللہ کی پاکی، دوسرے جز میں کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، تیسرے جز میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان، اور چوتھے جز میں اللہ کی کبریائی کا اعلان، اور پانچویں جز میں نیکی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق کا اعلان۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس پر بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔
کفار و مشرکین کا بھی یہ ماننا تھا کوئی ذات ہے جو پاک ہے، کوئی ایک ذات تو ضرور ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے، اس کا اختلاف کہاں ہے؟ ذرا کلمے کا جائزہ لیتے چلے جائیے۔ پھر چوتھے کلمے میں اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی، اے میرے امتیوں، اپنے معبود کے بارے میں اس طرح اعلان کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر، ہے کہ نہیں؟ چوتھے کلمے میں اللہ کے رسول نے اپنے امتیوں کو تعلیم دی کہ اس طور پر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرو، کہو لا الہ الا اللہ، اے میرے مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، تیرے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، لہ الملک، اس دنیا جہان میں یا اس دنیا جہان میں اگر بادشاہیت ہے تو حقیقی بادشاہیت تیری ہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اگر تعریف ہے تو حقیقی تعریف تیری ہی ہے، یحیی ویمیت، اے میرے مولا اصل میں زندگی بھی عطا کرنے والا تو ہی ہے، موت بھی دینے والا تو ہی ہے، اور تیرے سوا کوئی اور اگر کسی کو زندگی عطا کرتا ہے اور تیرے سوا کوئی اور کسی کو موت دیتا ہے میرے مولا تو تیری دی ہوئی طاقت سے دیتا ہے، حقیقی کی طاقت تیری ہی ہے، تیری حقیقی طاقت میں ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، بندے کے پاس جو طاقت ہے میرے مولا تو نے اپنی بارگاہ سے عطا کیا ہے، یحیی ویمیت وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا، اور اے میرے مولا ہم عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ تیری ذات ایسی ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، ذو الجلال والاکرام، تیری ذات عظمت والی ذات ہے، تکریم والی ذات ہے، بزرگی والی ذات ہے، بیدک الخیر، اور تمام بھلائیاں تیری ہی بارگاہ سے ہے، تمام بھلائیاں تیری ہی بارگاہ سے ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تو ایسی ذات ہے جو ہر اس شے پر قادر ہے جو تیرے شایان شان ہے، جو تیرے شایان شان ہے۔ اب اس کلمے کا جائزہ اگر لیجئے تو پہلے جز میں خدا کی وحدانیت کا اعلان ہوا، دوسرے جز میں اللہ کی شرکت، اللہ کے ساتھ کسی اور ذات کی شرکت کی نفی ہوئی، اور تیسرے جز میں اس کی بادشاہیت کا اعلان ہوا، چوتھے جز میں اس کی تعریف کا اعلان ہوا، پانچویں جز میں اس کی عطا کی ہوئی زندگی کا اعلان ہوا، اور چوتھے جز میں اس کے عطا کردہ موت کا اعلان ہوا، پانچویں جز میں وہ اس کے ابد الاباد ہونے کا اعلان ہوا کہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور چھٹے جز میں اس کی عزت، اس کی تکریم، اس کی شان کا اعلان ہوا، ساتویں جز میں اس کی توفیق کا اعلان ہوا، بندہ اگر نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی توفیق سے نماز پڑھتا ہے، بندہ اگر روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی توفیق سے روزہ رکھتا ہے، بندہ اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ کی توفیق سے دیتا ہے، اگر اللہ بندے سے اپنی توفیق چھین لے تو بندہ نیکیوں سے محروم رہ جائے گا، بندہ کیا رہ جائے گا؟ محروم رہ جائے گا۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ہے کہ نہیں؟ بہت سارے مسلمان ہیں جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے، بہت سارے مسلمان ہیں جو دینی کاموں میں حصہ نہیں لیتے۔ ابھی مثال کے طور پر درس تفسیر قرآن کا پروگرام ہو رہا ہے، جن لوگوں نے بھی حصہ لیا ہے یا حصہ لیتے ہیں یا حصہ لیتے رہے ہیں،
یہ اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ہے۔ اگر اللہ اپنی توفیق چھین لے تو وہ اس نیکی سے محروم رہ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اور 7ویں جز میں اللہ نے اپنے بندوں سے یہ بلوایا کہ میرے بارے میں کہو کہ ہر اس شے پر میں قادر ہوں جو میرے شایان شان ہے کہ نہیں؟ یہ تو چوتھے کلمے کی تعلق سے ہو گیا۔ اب دیکھیے اس میں بھی کوئی اور قیامت کے حوالے سے کوئی بات نہیں، اس کلمے میں بھی قیامت کے حوالے سے کوئی بات نہیں، آخرت کے حوالے سے کوئی بات نہیں۔ اب آ جائیے 5ویں کلمے کی طرف۔ 5ویں کلمے میں اللہ کے رسول نے اپنے امتی کو تعلیم دی، اے میرے امتیوں، اگر کچھ گناہ ہو جائے، اگر غلطی ہو جائے تو اپنے مولا کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار کرو، اور ان الفاظ میں خدا کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرو، کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اے میرے مولا ہم ہر گناہ سے تیری بخشش چاہتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وَأَذْنَبْتُهُ عَمَدًا أَوْ خَطَأً، اے میرے مولا ہم اس گناہ سے بھی بخشش چاہتے ہیں جو ہم نے جان بوجھ کر کے کیا ہے، اور اس گناہ سے بھی بخشش چاہتے ہیں جو مجھ سے غلطی سے ہو گئی ہے، عمدن او خطان، سرن او علانیہ، اے میرے مولا ہم اس گناہ سے بھی بخشش چاہتے ہیں جو ہم نے چھپ چھپا کے کیا ہے، اے میرے مولا ہم اس گناہ سے بھی بخشش چاہتے ہیں جو ہم نے اعلانیہ طور پر کیا ہے، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، مِنَ الذَّنبِ الَّذِي أَعْلَمُ، اس گناہ سے جس گناہ کو میں جانتا ہوں، وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ، اور اس گناہ سے بھی توبہ کرتا ہوں جو گناہ میرے علم میں نہیں ہے، جو گناہ میرے علم میں نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، تیری ذات ایسی ہے کہ کوئی بھی اشیاء تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، علام الغیوب ہے تو غیبوں کا بہت زیادہ جاننے والا ہے، وستار العیوب، اور تو عیبوں کو چھپانے والا ہے، وغفار الذنوب، اور تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، پھر بندہ کہتا ہے میرے مولا گناہوں سے بچنے کی توفیق، نیکی کرنے کی قوت تیری ہی بارگاہ سے ہے۔ اب اس کلمے میں اگر آپ غور کریں تو پہلے جز سے لے کر کے چوتھے یا 5ویں جز تک انسان اپنی بخشش کا اعلان کر رہا ہے، اپنے لیے دعا کر رہا ہے، اور اس انداز میں دعا کر رہا ہے کہ دعا بھی کرتا ہے اور اپنے مولا کی بڑائی بھی بیان کرتا ہے، صرف دعا نہیں کر رہا ہے، اپنے مولا کی بڑائی بیان کر رہا، مولا تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، میرے مولا ہم سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف کر دے، میرے مولا ہم سے وہ بھی گناہ ہو گیا جو چھپ چھپا کے کیا ہے، جو اعلانیہ طور پہ کیا ہے، لیکن میرے مولا تجھ سے تو کچھ چھپا ہی نہیں ہے، ہم نے بندوں سے چھپا لیا ہے، تیری ذات سے کچھ نہیں چھپا، میرے مولا ہم تیری بارگاہ میں قیامت میں جب حاضر ہوں گے تو کس انداز سے حاضر ہوں گے اور کون سا منہ لے کر کے حاضر ہوں گے، میرے مولا مجھے بخش دے۔ یہ 5ویں کلمے میں خدا کی بارگاہ میں بندہ گریہ وزاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اب آ جائیے 6 کلمے کی طرف۔ 6 کلمے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یہ تعلیم دی کہ اپنے مولا سے ریکویسٹ کرو، اپنے مولا سے ریکویسٹ کرو، اور کہو، کہنے کا انداز یہ اپناؤ، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا، اے میرے مولا میں ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں، ہر شرکت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ہر شرکت سے تیری پناہ مانگتا ہوں،
بِكَ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ، اس شرکت سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ، ان تمام چیزوں سے میں توبہ کرتا ہوں۔ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ، اور میں چھٹکارا چاہتا ہوں شرک سے، کفر سے، میں چھٹکارا چاہتا ہوں شرک سے اور کفر سے، والکذب، اور جھوٹ سے، والغیبتی، اور غیبت سے، والبدعتی، اور بدعت مذمومہ سے، والنمیمتی، اور چغلی سے، والفواحشی، اور غلط باتوں سے، والبہتانی، اور کسی پر بہتان لگانے سے، الزام تراشی سے، والمعاصی کلہا، اور تمام گناہوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے میرے مولا، میں تیرے رحمت کے چھتر چھایا میں آنا چاہتا ہوں، ان تمام گناہوں سے کٹ کر صرف تیرا بننا چاہتا ہوں، صرف تیرے رحمت کے دامن میں آنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ چھٹے کلمے میں یہی اعلان ہوتا ہے نا۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے بندہ؟ اسلمت واقول لا الہ، اے میرے مولا میں اسلام لایا یہ کہہ کر کے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس کلمے میں آپ دیکھ لیجئے شروع سے لے کے لاسٹ تک ہر ایک شرکت کی نفی ہوئی، ذات میں شرکت کی بھی نفی ہوئی، صفات میں بھی شرکت کی نفی ہوئی۔ اگر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کوئی ٹھہراتا ہے تب وہ مسلمان نہیں ہے، اور اگر اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تب وہ مسلمان نہیں ہے کہ نہیں؟ دونوں سے نفی کی گئی۔ اس کے بعد توبہ کا اعلان ہوا، اور پھر چھٹکارے کا اعلان ہوا، برات کا اعلان ہوا کہ ہم ان تمام الجھنوں سے ہم چھٹکارا چاہتے ہیں، یہ دنیا کے فتنوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، دنیا کے بلاؤں سے ہم چھٹکارا چاہتے ہیں، یہ دنیا کے آفتوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، یہ دنیا کے حرص طمع سے چھٹکارا چاہتے ہیں، یہ دنیا کے لالچ سے چھٹکارا چاہتے ہیں، مولا یہ دنیا کی محبت سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اور یہ تمام چھٹکارا حاصل کر کے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تیری محبت میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ اعلان ہوا چھٹے کلمے میں۔ اب آئیے ساتویں کلمے میں۔ ساتویں کلمے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو یہ تعلیم دی کہ اب ایمان کا اعلان کرو ذات و صفات کا، اب ایمان کا اعلان کرو ذات و صفات کا۔ کس طور پہ اعلان کرنا ہے؟ لو میں تمہیں الفاظ دیتا ہوں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ لو میں تمہیں الفاظ دیتا ہوں، اور الفاظ یہ ہونا چاہیے کہ کہو اپنے مولا کی بارگاہ میں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے تمام ذات و صفات کے ساتھ جیسا کہ وہ ہے۔ میں ایمان لایا اللہ پر اس کے تمام ذات و صفات کے ساتھ جیسا کہ وہ ہے۔ اس کے بعد کیا آیا؟ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اے میرے مولا ایمان تو لے آیا، اب ایمان لانے کے بعد میرے اوپر یہ لازم ہے کہ جو تو حکم دے اس کو مان لوں، جو تو حکم دے مان لوں۔ مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جب کسی پر ایمان لے آوے تو اس کے ہر حکم کو اپنے اوپر لازم سمجھے، ہے کہ نہیں؟ ارے ہماری حالت ایسی ہے، ہم تو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائیں، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ رسول اللہ پر ایمان لائیں، نعرے پہ نعرہ بلند ہو رہا۔ آج کل ایک اور نعرہ نکلا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، لیکن کیا ہم مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلتے بھی ہیں؟ نعرہ لگانا تو بہت اچھی بات ہے، نعرہ لگاتے ہیں، خوب نعرہ لگاتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے کا نعرہ لگاتے ہیں،
خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن یہ نعرہ انہی لوگوں کی زبانوں کی زینت بنے گا جو لوگ ان نعروں پر عمل کرتے ہیں، جو لوگ ان نعروں پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ مسلک اعلی حضرت پر چل کے دکھاویں۔ اعلی حضرت نے تا زندگی نماز قضا نہیں کی، بیماری کی عالم میں بھی 2 آدمی کا سہارا لے کر کے مسجد میں جا کر کے باجماعت نماز ادا کی۔ اعلی حضرت کے ماننے والوں، اعلی حضرت کے اس مشن پہ چلو تو ہم جانے کہ تم اعلی حضرت کے ماننے والے ہو۔ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث اعظم کے مشن پہ چلو تو ہم جانتے ہیں کہ تم دامن نہیں چھوڑو گے۔ بات شریعت سے تو کوسوں دور ہیں اور بات کرتے ہیں طریقت کی، ہے کہ نہیں؟ کوئی سیڑھی پہ چڑھبے نہ کرے اور چھت کا خواب دیکھے کہ ہم چھت پہ چلے جائیں گے، بے وقوف ہے کہ عقل مند ہے؟ بغیر سیڑھی کے چھت پہ کیسے چڑھے گا؟ اگر چھت پہ چڑھنے کا اعلیٰ سیڑھی ہے، جب سیڑھیے نہ لگاؤ گے تو چھت پہ چڑھو گے کیسے؟ علامہ ارشد القادری صاحب کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بہت بڑے عالم تھے۔ ایک جگہ گئے مناظرے میں، اور مناظرے میں دیکھے تو وسیلے پر مناظرہ تھا، تو بڑا اہتمام تھا، کتابیں رکھی گئی، یہ وہ سب اہتمام کیا گیا۔ علامہ ارشد کیا کیا پتہ ہے؟ سیڑھی لگا کے چھت پہ چڑھ گئے، سیڑھی لگا کے چھت پہ چڑھ گئے، اور جب چھت پہ چڑھے تو سیڑھی ہٹا دیا، سیڑھی کیا کر دیا؟ گرا دیا۔ پھر وہاں پہ جو سمجھ رہے ہیں نا 2 نمبر والا جو آدمی تھا، اس کو علامہ ارشد نے کہا اب آؤ چھت پہ، تو وہ سیڑھی لگانے لگے۔ کہا میاں تم کو سیڑھی کی کیا ضرورت ہے، تم تو ڈائریکٹ والے ہو، ہم کو سیڑھی کی ضرورت تھی تو ہم نے سیڑھی لگایا ہے، تم کو سیڑھی کی ضرورت ہی نہیں تو تم کاہے سیڑھی لگا رہے ہو؟ لیکن نہیں یار، تو اسی لیے بغیر شریعت کے طریقت نہیں مل سکتی۔ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پہلے پکڑو تو صحیح، تب نہ چھوڑنے کی بات آتی ہے کہ نہیں آئے؟ تو اللہ پر ایمان لانے کا تعلق جو ہے، کہا وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، میں قبول کرتا ہوں تیرے تمام احکام کو، میں نے قبول کیا تیرے تمام احکام کو۔ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اور میں اس بات کا زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں اور دل سے بھی تصدیق کرتا ہوں۔ تو یہ 7ویں کلمے میں، اس میں بھی قیامت کا بیان نہیں آیا، اس میں بھی قیامت کا بیان نہیں آیا۔ اب آ جائیے 8ویں کلمے میں۔ ایمان کا نچوڑ اسی کلمے میں ہے، اور اس صورت کا تعلق بھی ہم جوڑ رہے ہیں اس کلمے سے، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو تعلیم دی کہ اب کھل کر کے ایمان کا اعلان کرو، اب کھل کر کے ایمان کا اعلان کرو۔ اسی لیے اس کلمے کا نام ہے ایمان مفصل۔ کیا نام ہے اس کلمے کا؟ ایمان مفصل۔ اور اس طور پہ اعلان کرو، میں تمہیں الفاظ دیتا ہوں، کہو خدا کی بارگاہ میں آمنت باللہ وملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر۔ اور یہاں پہ بس مت کرو، وکتبہ، اور میں ایمان لایا تیری تمام کتابوں پر، لیکن یہاں پہ بھی بس مت کرو، ورسلہ، اور میں ایمان لایا تیرے تمام رسولوں پر، والیوم الآخر، دیکھیے، اور یہ بھی کہو کہ میں ایمان لایا قیامت کے دنوں پر، والقدر خیرہ وشرہ، اور میں ایمان لایا تقدیر کے اچھے برے ہونے پر، من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور میں اس پر بھی ایمان لایا کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ اب کفار و مشرکین کا جو جھگڑا تھا، اب اس صورت سے میں جوڑ رہا ہوں کلمے کو، کفار و مشرکین کا جو جھگڑا تھا، کہیں نہ کہیں وہ یہ مانتے تھے کہ ایک معبود تو ضرور ہے جو تمام معبودوں کو پیدا کیا گیا،
جو تمام معبودوں کو پیدا کیا ہے، اور ایک معبود ہے جس کی طاقت کے ارد گرد اشیائیں گھوم رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اینگل سے اس چیز کو مانتے تھے، لیکن ان کا ہاضمہ یہاں بگڑ جاتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مریں بھی اور دوبارہ اٹھائے جائیں؟ ہم مرے بھی اور دوبارہ اٹھائے جائیں؟ دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ ہماری ہڈیاں تو سڑ جاتی ہیں، گل جاتی ہیں، ان سڑی گلی ہڈیوں میں پھر جان آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس پر یہ تشویش کا اظہار کرتے تھے، لیکن رسول اللہ کی بات کو کھلے طور پر جھٹلا بھی نہیں سکتے تھے۔ کیوں نہیں جھٹلا سکتے تھے؟ اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت سرکار کی عمر مبارک تھی 40 سال، لیکن اس سے پہلے بھی سرکار کو لوگ امین سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ امین سمجھتے تھے۔ سرکار کو لوگ سچا سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول امانت دار ہیں، خیانت کسی کی امانت میں نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول سچ بولنے والے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ اپنی صداقت کا لوہا پہلے ہی منوا لیا تھا سرکار نے، اپنے امین کا لوہا پہلے ہی منوا لیا تھا سرکار نے۔ تو کفار و مشرکین کے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ سرے سے سرکار کی تکذیب کر دی جائے، سرے سے سرکار کی کیا کر دی جائے؟ تکذیب کر دیا ہے۔ بہت پریشان تھے۔ تو اسی کو قرآن نے، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے قیامت کے حوالے سے سوال کرتے تھے، تو اسی کو قرآن نے اپنے الفاظ میں نقل کیا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، وہ کس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ ان عظیم خبر کے متعلق آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون، ہرگز انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ حقیقت کو وہ جانتے نہیں ہیں۔ ہرگز انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ حقیقت کو وہ جانتے نہیں ہیں۔ پھر اس بات کو اللہ نے دہرایا، ثم کلا سوف تعلمون، اور پھر وہ ہرگز انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان قریب وہ جان جائیں گے۔ ان قریب وہ کیا جائیں گے؟ ان قریب وہ جان جائیں گے۔ پھر اللہ نے بندوں کو اپنی نعمتوں کی طرف توجہ دلوائی۔ تم کس بات کا انکار کرتے ہو؟ ارے وہ معبود جو تم نہ تھے تو پیدا کرتا ہے، اب تم ہو کر کے مارنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم ہی ہیں جس نے زمین کا بچھونا بچھایا ہے؟ ہم ہی ہیں جس نے زمین کا بچھونا بچھایا ہے۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور ہم ہی ہیں جس نے پہاڑوں کو میخ بنائی ہے نا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم ہی ہیں جس نے تمہیں جوڑ جوڑ پیدا کیا ہے، ایک مرد پیدا کیا ہے تو دوسری عورت پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم ہی ہیں جس نے تمہاری نیند کو تمہاری زندگی کے لیے چین و سکون بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم ہی ہیں جس نے تمہیں رات کے عالم میں تمہیں ایک راحت و سکون بخشی ہے نا؟ راحت اور سکون کا لباس عطا فرمایا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم ہی ہیں جس نے دن بنایا ہے تاکہ تم روزی روٹی کما سکو۔ تو جو معبود ان تمام نعمتوں سے تمہیں سرفراز کر سکتا ہے، الغرض اب یہاں سے ہم اپنی تقریر کو ختم کر رہے ہیں، کڑی تو جڑتی چلی جائیے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، یہ کڑی جڑتی چلی جا رہی ہے۔ بہرکیف یہاں پہ ہم اپنی تقریر کو سمیٹیں، بندے کو ان تمام نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں موت عطا کرے
پھر تمہیں زندگی دے اور پھر تم خدا کے حضور روبرو ہو جاؤ اور تمہیں تمہارے عقائد کے بارے میں پوچھا جائے، تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے۔ بے شک اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آگے کی گفتگو اگلی تفسیر میں ہوگی۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ بیان تفسیر میں اگر لفظاً معناً حرفاً جو بھی غلطی ہو، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں الرحمن الرحيم